بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر جنگ احد کو آج کے دور کے مطابق دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں نہ صرف شکست نہیں ہوئی بلکہ فتح بھی حاصل ہوئی، کیونکہ انہوں نے ابو سفیان کی عظیم فوج کو لوٹ جانے پر مجبور کر دیا، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی اور ابو سفیان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے لگ بھگ 3000 تھے، اور خود آخری لمحے تک میدان جنگ میں یہ لوگ کھڑے رہے۔ آخری دم تک میدان جنگ میں حاضر رہنا فتح اور نصرت کی علامت ہے، شکست کی نہیں۔ تاہم جنگی نقطۂ نظر سے مشرکوں کی ناکامی کی وجوہات کچھ اس طریقے سے رہیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اہل مکہ مسلمانوں سے کھلے میدان میں لڑنے کی سوچ کر نہیں آئے تھے، بلکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو غافل گیر کر کے منافقین اور یہودیوں کی مدد سے تحقیق کر لیں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے مدینے میں دائرہ وار گزرتے ہوئے دامن احد میں پڑاؤ ڈالا تو انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ مسلمان بھی شہر سے باہر نکل آئیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان اپنی کم تعداد کی وجہ سے شہر سے نکلنے کی ہمت نہیں کریں گے اور لاچار مدینے ہی میں رہتے ہوئے اپنا دفاع کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کا مدینے سے نکلنا ابو سفیان اور اس کی فوج کے لیے حیرت کا سبب بنا۔ پھر بھی انہیں توقع تھی کہ منافقین اور یہودی ان کی مدد کریں گے اور ان کی مدد سے وہ مسلمانوں کو مٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب منافقین نے میدان جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہودی بھی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے واپس چلے گئے اور یوں صرف 700 کے قریب مسلمان باقی رہ گئے جنہیں 3000 کی فوج کا سامنا کرنا تھا۔ اگرچہ مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن ان کا ایمان اور اتحاد اتنا مضبوط اور پختہ تھا کہ انہوں نے جنگ شروع ہوتے ہی لشکر مکہ پر غلبہ پا لیا اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اگر مسلمان سپاہی مال غنیمت کے حصول میں جلد بازی سے کام نہ لیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستورات پر کاربند رہتے ہوئے درے کو خالی نہ چھوڑتے تو دوسری طرف قریش کی عورتیں اپنے مردوں کو غیرت دلا کر کے واپس لوٹنے پر مجبور نہ کرتی تو اس دن ابو سفیان کی فوج مکمل طور پر تہس نہس ہو چکی تھی۔ البتہ لشکر مکہ کہ کامیاب نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ سورج چھپ گیا تھا اور اندھیرا پھیل گیا تھا، لہٰذا عربوں کے قدیم دستور کے مطابق رات کے وقت لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیے جاتے تھے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ لشکر مکہ کے پاس ہماری آج کی اصطلاح میں خبر رسانی انٹیلیجنس کا نظام نہیں تھا اور وہ لوگ سپاہی اسلام کی صورتحال سے آگاہی نہیں حاصل کر سکتے تھے، جبکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاعات حاصل کرنے کا باقاعدہ نظام موجود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کی نقل و حرکت کی اور ارادوں کی وقت پر خبر ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک وجہ اور بھی تھی جو ابو سفیان کی مکمل ناکامی پر ختم ہوئی، یہاں وہ یہ تھی کہ اس شخص سے ایک خفت ہوا، اور وہ بھی ایسا خفت جو ایک جنگی سپہ سالار کے لیے ناقابل بخشش ہے۔ اگر ابو سفیان اپنی فوج کو پہاڑ کے دامن سے واپس نہ لے جاتا تو اگلے دن سورج نکلنے پر تھکے ہارے اور زخموں سے نڈھال مسلمانوں پر حملہ کر کے اپنی کامیابی کی توثیق کر سکتا تھا۔ تاہم ابو سفیان کو اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب وہ احد کے میدان سے نکل کر روحا کے مقام پر پہنچا۔ یہاں پہنچ کر اسے شدید پشیمانی کا احساس ہوا اور اس نے پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ